بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی تلاش جن کو ہوتی ہے ان کا سب سے پہلا رویہ یہ ہے کہ اس رات کو تلاش کرنا ہے تو تازہ دم ہو کے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ خواہش دے کے کہ میں نے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اس لیے ابن جریر کہتے ہیں كانوا يستحبون ان يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الاواخر۔ سلف صالحین آخری 10 راتوں میں ہر رات مغرب کے بعد غسل کرتے کہ تازہ دم رہیں، اور اپنے آپ کو پاک صاف اس لیے کرتے اور اس لیے غسل کرتے کہ نیند کا غلبہ نہ ہو۔ اور امام نخعی ابراہیم النخعی رحمہ اللہ یغتسل فی العشر کل لیلہ، ہر رات ان کا یہی معمول تھا۔ ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى الليلة، فأمر زر بن حبيش بالاغتسال ليلة 27 من رمضان۔ اور کتنے ایسے تھے جو طاق راتوں میں ضرور غسل کیا کرتے۔ تو سب سے پہلا کام وہ لوگ غسل کرتے۔ دوسرا رویہ جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، تمیم داری جنہوں نے 1000 درہم کا لباس لیا تھا اور وہ لباس صرف اس لیے پہنا تھا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے اور اللہ کے سامنے خوبصورت ہو کے پیش ہونا ہے، تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو اچھے انداز میں رب تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ تیسری بات جو اس رات ہونی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت قیام کی شکل میں بھی، جس کو تراویح اور قیام کہتے ہیں، تہجد کی شکل میں بھی، اور تینوں نام ایک ہی چیز کے نام ہیں، اور بیٹھ کے بھی انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اور سلف کا رویہ یہ ہے، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے 5955 ابراہیم النخعی کے بارے میں، انہ کان یقرأ القرآن فی رمضان فی کل 3، ہر 3 دن میں وہ رمضان کے اندر قرآن ختم کرتے۔ فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، جب آخری عشرہ شروع ہوتا، قَرَأَهُ فِي لَيْلَتَيْن، تو 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے، وَاغْتَسَلَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات غسل کیا کرتے۔ چوتھا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے ذکر اور دعا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ عز و جلال سے دعا کی جائے، اور دعائیں مختلف جو اللہ کے رسول نے کی ہیں، اور خصوصاً اس دعا کا اہتمام ضرور کیا جائے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ملے اور لیلۃ القدر کی رات میں میں عبادت کروں تو مجھے کیا مانگنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے رہنمائی دی تھی، وہ دعا سکھائی تھی جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اس حدیث کے اندر بہت سے راز ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہا درجے کی حرص دیکھیے کہ وہ ہر وقت وہ بات پوچھتی جس سے امت کو نفع مل جائے، اور اس حدیث کے اندر عفو کا جو سوال ہے، فاعف عنی، یہ یہاں ہی کیوں ہے؟ باوجود اس کے کہ ہمیں معافات اور معافی کا تو ہر وقت جو ہے ہمیں ضرورت ہے، اس رات کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے بار بار اپنے چچا سے کہا تھا سل اللہ العفو والعافیہ، چچا زیادہ سے زیادہ معافی اللہ سے مانگا کریں۔ ابن القیم فرماتے ہیں اس رات میں اس کا کیوں اللہ کے رسول نے توجہ دلائی؟ انسان جتنے بھی انعامات زندگی میں حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے حاصل کرتا ہے۔ سارا رمضان وہ محنت کرتا ہے، لیکن اچھے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو معاف کر دے۔ اور یہی اصل عبودیت ہے کہ انسان تقصیر کا اعتراف کرے کہ اللہ مجھ میں بہت ساری کمی ہے۔ ساری زندگی فرشتے عبادت ہی کرتے ہیں، کوئی رکوع میں پڑا ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور حدیث تو یہ کہتی ہے کہ آسمانوں میں 4 انگلیوں کی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، لیکن قیامت کے دن فرشتے بھی کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک،
اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، تو حق یہی بنتا ہے کہ آخری عشرے میں کثرت سے یہی دعا کی جائے۔ اس میں ایک ادب بھی سکھایا گیا ہے، جب تک کسی دعا میں اللہ کی تعریف نہ کی جائے، درود نہ پڑھا جائے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ درود نہ پڑھا جائے آسمان تک دعا پہنچتی نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیے پہلے اللہ کی تعریف ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھائی۔ اس میں تعریف بھی ہے اور اللہ کے ساتھ حسن ظن بھی ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، حسن ظن پیدا ہو رہا ہے، اس لیے تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اور انسان کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ نوافل اور قیام اس کا بھی اہتمام ہو اور صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ آپ سب کو یہ رات نصیب فرمائے اور ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔